الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ ہماری اصلاح کا، اپنی محبت اور معرفت میں ترقی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ آج عشاء کی ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں اس موضوع پر بات چل رہی ہے کہ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفع بخش مال کون سا ہے؟ نفع پہنچانے والا مال کون سا ہے؟ اور جب صحابہ یہ سوال کرتے تھے تو اس سے صحابہ کا منشا کوئی دنیا کا نفع کمانا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کا منشا آخرت کا نفع تھا۔ صحابہ کے پیش نظر آخرت تھی، دنیا ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفع بخش چیز یہ ہے، اور آج اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی آخرت کے نفع کا ذریعہ بن جائے گی، اور جو چیز آخرت میں نفع دینے والی ہوتی ہے اس کی برکت اور اس کا ثمر انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اچھا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا صلہ تو آخرت میں ہے ہی، لیکن اس کے ثمرات اور برکات اس دنیا کی زندگی میں بھی ضرور ملتے ہیں، اس کے اثرات زندگی میں ضرور آتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات بیان فرمائی نفع دینے والی، وہ فرمائی کہ زبان ذکر کرنے والی ہے، زبان ذکر کرنے والی ہے، اگر یہ کسی کو مل جائے تو یہ بہت نفع بخش چیز ہے۔
اور اسی پر گزشتہ 2 روز بات ہوتی رہی ہے کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا پرزہ ہے انسان کے وجود میں، اعضائے انسانی میں، لیکن اس سے خیر بھی بہت بڑی انسان حاصل کر سکتا ہے اور یہ بہت بڑے فساد کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے وجود کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اب یہ اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کہاں پہ کرتا ہے؟ اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی میں استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے وہ نعمت دنیا میں بھی نفع بخش ہے اور وہ نعمت آخرت میں بھی نفع بخش ہے۔ اور اگر اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو ظاہر نعمت تو اس مالک کی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ نعمتیں امانتاً دی گئی ہیں اور اسی لیے ایک ایک امانت کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری مرضی، ہمارا وجود، ہم جیسے چاہے اسے استعمال کریں، جہاں چاہے استعمال کریں۔ جیسے زمانے کے اندر فتنہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، بے حیائی کا، فحاشی کا، بدکاری کو پھیلانے کا، نسلوں کو بگاڑنے کا، اور لوگ ہوں کہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہمارا دین، جو ہمارا مذہب ہمیں حیا کا سبق دیتا ہے، حیا کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں پاک بازی اور پارسائی سکھاتا ہے، وہاں پر ایسے ایسے شیطان صفت لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر نقصان کس کا کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی تو گزر جائے گی لیکن آگے اللہ نے حساب بھی لینا ہے۔ اگر انسان اس روز جزا کو سوچ لے، اس پیشی اور حساب کو سوچ لے، تو کبھی انسان کی زبان پر یہ بات نہ آئے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اور یہ تو بہت ہلکی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور آگے باتیں ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب انسان سوچ لے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا، اور وہ اللہ کے سامنے پیشی ایسی ہوگی کہ وہاں پر انکار کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا، دنیا میں تو انسان مکر جاتا ہے، غلطی کر کے بھی انکار کر دیتا ہے، جی میں نے تو یہ کام کیا نہیں تھا۔ لیکن وہ اللہ کا دربار ایسا ہوگا کہ وہاں انکار کرنے کی جرات کسی کے اندر نہیں ہوگی، اور اگر کوئی انکار کرنا بھی چاہے گا تو اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء کو زبان دے دی جائے گی۔ اور جس وجود سے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس دھوکے میں مبتلا تھا کہ میرا جسم ہے، میں جو چاہے کروں، تو وہاں اس دن اسے پتہ چلے گا کہ یہ جسم میرا نہیں تھا، یہ تو اللہ کی امانت تھی، آج یہ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ اور وہ گواہی کیسی گواہی ہوگی؟ پھر انسان سوچے کہ وہاں پر اس کی نجات کا ذریعہ کیا ہوگا، کامیابی کا ذریعہ کیا ہوگا۔ تو یہ زبان جو اللہ نے اس وجود میں عطا کی ہے، اس لیے آتا ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن جرم کے اعتبار سے یہ بہت بڑی ہے۔ جسمانیت تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن جرم یہ بڑے بڑے کرتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جتنے بھی اعضائے بدن ہیں، اعضائے جسمانی ہیں، یہ اس زبان سے التجا کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، کیونکہ تو 32 محافظوں کے درمیان ہے،
اگر تیرا استعمال غلط ہوا تجھے تو کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ محافظوں کے اندر ہے 32 محافظ ہیں، لیکن اس کا جو اثر پڑے گا وہ سارے وجود کے اوپر پڑے گا. تو یہ سارا بدن اس زبان سے صبح التجا کرتا ہے کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے. اور اس سے بڑھ کر ایک بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. اور جنت کی ضمانت کون لے رہے ہیں؟ رحمت کائنات، مخبر صادق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیار ہے اپنی امت سے، اپنی امت کے ایک ایک امتی سے، اور کس کس طرح سے. وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ اگر شریر ہوتا ہے، اس کے اندر شرارت ہوتی ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کہنا مان لو، ہم تمہیں یہ ٹافی دیں گے، یہ پیسے دیں گے، یہ انعام دیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا کیا عالم ہے کہ کس کس طرح سے اپنی امت کو رغبت دلائی ہے، اور کس کس طریقے سے اپنی امت کو آپ نے بچایا ہے. اب یہ اپنے اختیار کے اندر ہے کہ انسان ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے یا نہیں، اپنے عمل کے اندر لے کر آتا ہے یا نہیں. تو آپ بہت بڑی بات فرما رہے ہیں، اور یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے. اس محبت اور شفقت کی بہت قدر کرنی چاہیے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ جہاں اپنے نبی کی کوئی بات آئے، پھر وہاں پر ادب سے، احترام سے، بات ماننے کے جذبے سے سر جھک جانا چاہیے. اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. کیونکہ یہ جو اتباع جو ہے نا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. واقعات میں آتا ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابر میں سے ہمارے گزرے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے شیخ تھے. جب شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، نسبت کو حاصل کرنے کے لیے، تو کہا کہ مراقبہ کرو. اور مراقبے پہ مراقبہ شیخ تجویز کیا کہ شیخ کا مراقبہ کرو. اور یہ شیخ کا جو مراقبہ ہے، مشائخ کے یہاں جو تعلیم کیا جاتا ہے، اس کا منشا کوئی شیخ کی پرستش نہیں ہوتی. اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ کو یکسو کرنا، اس کے اندر سے انتشار کو ختم کرنا. اور جب اس کے اندر اسے ملکہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ کو اللہ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے وہ کام اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتا ہے. جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مراقب ہوئے، پریشان ہو گئے، تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے بس کی بات تو نہیں ہے. سمجھ گئے کہ ان پر توحید کا غلبہ ہے اور عشق رسول ان کے دل کے اندر ہے. فرمایا کہ چھوڑ دو، اور اتباع سنت کے اندر انہیں لگا دیا کہ انہیں اتباع سنت کے راستے سے یہ سلوک طے کرائیں گے. اور اتباع سنت کا جو راستہ ہے، یہ راستہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ کی نسبت کو حاصل کرنے کا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں. ان مبارک طریقوں کو جو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، بس وہ بہت جلد اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اس لیے ان طریقوں کی عظمت، محبت دل کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر کسی سنت پر عمل بھی نہیں ہو رہا، جب بھی اس کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے، اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے کہ طریقہ تو میرے نبی کا اعلیٰ ہے، لیکن میری شامت اعمال ہے کہ میں نے چھوڑ رکھا ہے. لیکن طریقہ وہی اعلیٰ ہے، وہی افضل ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے. پھر جب سید صاحب
انگریز سے جہاد کے لیے نکلنے والے تھے تو شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی جو ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں اور میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ چلوں گا۔ تو فرمایا کہ تم جہاد پہ چلو گے تو پیچھے خانقاہ کا کیا ہوگا، پیچھے کا کیا انتظام ہے؟ کوئی آدمی تیار کر کے تو لاؤ، کوئی سامنے تیار کر کے لاؤ تو پھر جانے کی اجازت ہوگی۔ تو میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سید صاحب کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ حضرت یہ ہے، اسے میں نے تیار کیا ہے، یہ بعد میں خانقاہ کی نگرانی کرے گا، اس کام کو چلائے گا۔ فرمایا کہ بہت اچھا۔ قریب بلایا اور کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ لڑکے کام میں لگے رہنا اور خیال کرنا۔ تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس واقعہ کے برسہ برس کے بعد بھی، کہا کہ مجھے جو کچھ ملا اپنے شیخ شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، لیکن وہ سید صاحب نے جو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اس ہاتھ رکھنے کی جو ٹھنڈک ہے آج تک وہ اپنے دل میں سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ تو اس پر بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو ٹھنڈک تھی کس چیز کی تھی؟ فرمایا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار تھے، کہ جس کی ٹھنڈک کو میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے سینے کے اندر محسوس کرتے رہے کہ یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور پھر اللہ نے میاں جی صاحب کو کیسا بنایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، خود تو گمنام تھے، کوئی بہت مشہور زمانہ نہیں تھے، لیکن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا بنایا کہ حضرت حاجی صاحب کے سامنے پھر بڑے بڑے مشاہیر علماء نے زانو ادب طے کیے، اور وہ فیض وہاں سے کس طرح آگے منتقل ہوا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کہلائے، کہ جن کا فیض عرب میں بھی پھیلا، عجم میں بھی پھیلا۔ یعنی عجم کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خطے میں حضرت کا کیا فیض پھیلا، لیکن جب عرب کی طرف ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ میں، وہاں جو حضرت کا فیض پھیلا اس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں کہ وہاں پر حضرت کا کتنا فیض پھیلا۔ اور یہ کیفیت تھی کہ وہاں پہ مثنوی کا درس ہوتا تھا، تو وہاں پر درس میں بیٹھنے والے عرب بھی ہوتے تھے، ترک بھی ہوتے تھے، سلطنت عثمانیہ کا زمانہ تھا، تو بڑی دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کر حضرت کی باتیں سنتے تھے، اور درس جو تھا وہ اردو میں تھا، فارسی کا درس اور اردو میں اس کی تشریح۔ تو کسی نے پوچھا ایک شخص سے، کہا کہ بھئی یہ فارسی کا درس ہے تو کچھ تمہاری سمجھ میں بھی آتا ہے، تم تو عرب ہو؟ کہتے سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، لیکن یہ بابا جو باتیں کرتا ہے وہ ہمارے دل میں اترتی ہیں، باقی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو اگر محبت ہو تو پھر وہ دل کی بات دل میں جا کے اترتی ہے، محبت ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتباع سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راستہ ہے جو سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، مختصر راستہ ہے اللہ کی نسبت کو حاصل کرنے کا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ دو باتوں پر عمل کرنا کوئی مشکل ہے، ضمانت کتنی بڑی ہے، جنت کی ضمانت۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا ضامن ہو نہیں سکتا۔ جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، کوئی کر کے تو دیکھے، اس سے بڑھ کر اسے ملے گا۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو یہ جو 32 دانتوں کے درمیان تمہاری زبان ہے، اس کی ضمانت مجھے دے دو، اس زبان کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ اور دوسرے فرمایا کہ دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ،
اس کی تم ضمانت مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ اور دونوں چیزوں کے اندر زیادہ اہم جو ہے وہ زبان کی حفاظت ہے، کہ جب زبان کی بے احتیاطی ہوتی ہے تو پھر آگے کے بہت سے مقدمات قائم ہوتے چلے جاتے ہیں اور بہت سی خرابیاں وجود میں آتی چلی جاتی ہے۔ ابتدا اس کی زبان کی خرابی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، اور آج اس معاملے کے اندر بہت کوتاہی ہے۔ میں 2 دن سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ زبان کے معاملے میں آج بڑی کوتاہی ہے۔ بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی ہماری زبان ہے، جیسے چاہے استعمال کر لیں۔ نہیں، جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے وہ لکھا بھی جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ لکھنے والے تو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہر قول کو لکھ رہے ہیں، ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ تو کبھی بولنے کے بعد ہی سوچ لینا چاہیے، اگر بولنے سے پہلے نہیں سوچ رہا کہ میں نے جو کچھ زبان سے کہا ہے کیا کل اللہ کے سامنے اس کا جواب دے سکوں گا؟ اتنا تو سوچ لینا چاہیے۔ اگر دل یہ کہتا ہے کہ تو اللہ کو کیسے جواب دے گا، تو پھر اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے قول سے اللہ کی کسی مخلوق کی دل شکنی ہوئی ہے، کسی کی عزت نفس کو ہم نے پامال کیا ہے، کسی کی آبرو پر ہم نے حملہ کیا ہے، کسی پر طعنہ زنی کی ہے، تو پھر اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے کہہ دیا اور پھر اس کے بعد کوئی معافی بھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور کبھی کسی انسان سے معافی مانگنے میں آج انسان کی انا جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کہتے جی کیسے معافی مانگے؟ اگر معافی مانگ لی تو ہم تو گویا معافی مانگ کر ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ معافی مانگنے سے کبھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معافی میں اگر جو پہل کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کہ معذرت پیش کر دے، معافی میں پہل کر لے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کہ گھر میں ذرا میاں بیوی کی ناچاقی ہو گئی تو شوہر الگ روٹھا ہوا ہے، بیوی الگ روٹھی ہوئی ہے، نہ وہ جھکنے کو تیار نہ وہ جھکنے کو تیار۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ انا ہے، اور اس انا کو تو پاش پاش کرنا ہے، اس انا کو تو توڑنا ہے۔ اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں زیادہ آتی ہیں جو اس انا کو پہلے پاش پاش کرتا ہے، پہلے توڑتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں زیادہ آتی ہیں۔ پہل کر دے، لیکن اس انا کی وجہ سے محبت کے رشتوں کو بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے، اسے قربان نہیں کرنا چاہیے، رشتوں کو بچانا چاہیے، رشتوں کے احترام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ معافی مانگی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معافی مانگنے والا اللہ کی نظر میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نظر میں معزز اور محترم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے انسان ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کو طول نہیں دینا چاہیے۔ جتنا انسان ان چیزوں کو طول دیتا چلا جاتا ہے اتنے حجابات بڑھتے رہتے ہیں، دلوں کے اندر کدورت بڑھتی رہتی ہے، عداوت اور نفرت بڑھتی رہتی ہے، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، اس نہج پر انسان اس منہج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر جہاں سے اسے واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نہج تک بات کو نہیں پہنچانا چاہیے، جس کو کہتے ہیں کہ نو ریٹرن پوائنٹ، کہ جہاں جا کے واپسی نہ ہو سکے، اس نہج تک کبھی اس بات کو، اختلاف کو نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے پہلے اپنے معاملے کو صاف کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو جھکنا ہے نا، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ انا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بس میں اونچا رہوں، میں بڑا رہوں، دوسرا مجھ سے معافی مانگے، میں کسی سے معافی کیوں مانگوں؟ نہیں بھائی، یہ انا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو کبھی قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ گھر کے ماحول کے اندر جتنا اچھا گھر کا ماحول ہوگا اتنی گھر کے اندر اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر گھر کے ماحول، یہ جو انسان کا ماحول ہے نا،
یہ خاموش تربیت کرنے والا ایک استاد ہے. اچھا ماحول خاموش تربیت کرنے والا ایک استاد ہے. وہ ماحول اس بچے کی تربیت کر رہا ہے. اور جس گھر کے اندر اختلاف ہو، مار دھاڑ ہو، بات بات پہ تو تکرار ہو، پھر وہاں کے بچوں کے اندر وہی اثرات منتقل ہوتے ہیں. نسلیں بگڑ جاتی ہیں، اولاد بگڑ جاتی ہے. اختلاف بڑوں کا ہوتا ہے، بعد والی نسل برباد ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. پھر ان کا صحیح راستے پر آنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں بچپن کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں اندر نقش ہو جاتی ہیں. اب وہ اندر سے نکلے تو کس طرح سے نکلے؟ اس لیے اپنے اختلافات کو اپنی اولاد تک منتقل نہیں کرنا چاہیے. اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا چاہیے، خوشگوار رکھنا چاہیے. اور یہ ایک خاموش تربیت کا عمل ہے جو بچوں کے اندر سرایت کرتا رہتا ہے اور بچے اس کے ذریعے سے تربیت پاتے رہتے ہیں. تو دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ انسان کی زبان ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس زبان کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں، کہاں پر کر رہے ہیں. اس لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانہ تھا، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بولنے سے پہلے سوچتے تھے، سوچ کر بولتے تھے کہ جو کچھ بول رہے ہیں بولنا ضروری ہے تو بول لیا جائے، اور اگر غیر ضروری ہے تو پھر اس سے بچا جائے. تو نقصان والے کلام کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی نقصان والا کلام کیا جائے. غیر ضروری سے بھی بچتے تھے، اور جو غیر ضروری سے بچے گا کبھی وہ گناہ والا کلام نہیں کرے گا. پھر فرمایا اپنے زمانے میں فرمانے لگے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا کہ لوگ سوچ کر بولنے لگے. پہلے سوچ کر بولتے تھے، پھر بعد میں بول کر سوچنے لگے. تو پھر بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی تلافی آدمی کر لیتا ہے اگر بول کر بھی سوچ لے. لیکن فرمایا کہ اب ایسا زمانہ ہے کہ آدمی بول کر بھی نہیں سوچتا. کیا بولا، کس پر طعنہ زنی کی، کس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، کس کی آبرو پر حملہ کیا، کس کا مذاق بنایا، کس کی عزت نفس کو پامال کیا، بول کر بھی نہیں سوچتا. اس لیے اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور کبھی کسی کو یاد رکھیے کہ اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ فیصلے آج دنیا میں لوگ کرنے لگتے ہیں، اور وہ فیصلے کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کوئی مال و دولت کی بنیاد پہ کرتا ہے، کوئی تعلیم کی بنیاد پہ کرتا ہے، کوئی حسن و جمال کی بنیاد پہ کرتا ہے، کوئی منصب کی بنیاد پہ کرتا ہے. دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں سے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے کہ کسی کو یہ اللہ نے حق نہیں دیا کہ اللہ کی مخلوق کے فیصلے دنیا میں کرنے لگے. بھئی یہ تو دارالعمل ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے. اس امتحان گاہ میں ہم اپنے پرچے کو حل کر رہے ہیں. رزلٹ اس کا آگے ملنے والا ہے. وہ رزلٹ کیسا ہوگا ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ رزلٹ کیا ہوگا، اور جب تک اس کا صحیح رزلٹ ہاتھ میں نہ آ جائے اس سے پہلے اترانا کیسا، بڑائی کیسی، دوسروں سے حقارت کیسی. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس قیامت کے دن جب وہ رزلٹ، وہ نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. وہ خوشی کے مارے اچھلتا پھرے گا کہ میرا، لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے. اللہ ہم سب کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا اس کی شرمندگی کی انتہا نہیں ہوگی، اس کی پریشانی کی انتہا نہیں ہوگی کہ بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال آ گیا. تو رزلٹ تو وہاں آنے والا ہے. آج دنیا میں کسی کا کچھ نہیں پتا. اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ کبھی کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے اپنے سے کمتر مت سمجھو، اسے گھٹیا مت سمجھو، اور اس کے ساتھ کسی بدسلوکی کا برتاؤ نہ کرو، نفرت اور حقارت کا برتاؤ نہ کرو. کیونکہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہم کچھ فتویٰ اس پہ نہیں لگا سکتے. اعتبار تو فرماتے خاتمے کا ہے، اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. اور جب یہ معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا تو پھر آدمی کسی کے ساتھ کیسے نفرت کا اظہار کر سکتا ہے، کیسے کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے.
اس لیے بھائی ہمیں اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے، اور اس نیک گمان رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بدگمان اگر ہونا ہے نا، بدگمان اپنے نفس سے ہونا چاہیے، بدگمان اللہ کی مخلوق سے نہیں۔ آج ہم اپنے نفس سے تو حسن ظن رکھتے ہیں، اپنے تو معتقد بنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق سے بدگمانی کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ اس بدگمانی کی دلیل طلب کرے گا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بدگمانی کی؟ اور اکثر وہ جو بدگمانی ہوتی ہے وہ ایک وسوسے کی بنیاد پر ایک خیالی چیز ہوتی ہے، اس کی پیچھے کوئی حقیقت موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ کثرت گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، کہ جب آدمی کسی سے کثرت گمان کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر بالآخر نتیجہ بدگمانی ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے بدگمان ہونے لگتا ہے۔ اور جب یہ بدگمانی بڑھتی ہے تو یہ بدگمانی اتنی بڑھتی ہے کہ انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ شوہر بیوی سے بدگمان ہے، بیوی شوہر سے بدگمان ہے، اولاد سے بدگمان، پھر اپنے والدین سے بدگمان، اپنے اساتذہ سے بدگمان۔ اور اس بدگمانی کی پہچان کیا ہے؟ ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالتا ہے، ہر آدمی کے اندر خامیت ڈھونڈتا ہے، لوگوں کے اندر خامیاں بیان کرتا ہے۔ ارے تجھے اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، تو دوسروں کے اندر کیڑے نکال رہا ہے۔ پھر وہی بات کہ اس کا خاتمہ اگر اچھا ہوا اور تیرا خاتمہ اگر برا ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا تیرا؟ اس بدگمانی کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر یہ بدگمانی اتنی بڑھتی ہے کہ یہ بدگمانی بڑھتے بڑھتے اللہ والوں سے بدگمانی ہو جاتی ہے، اپنے شیخ سے بدگمانی ہو جاتی ہے، صحابہ سے بدگمانی ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی، بالآخر شیطان اللہ سے بھی بدگمان کر دیتا ہے اور خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے نیک گمان رکھو۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کے اندر اگر 99 خامیاں ہوتی ہیں اور ایک خوبی ہوتی ہے تو میری نظر اس کی 99 خرابیوں پر نہیں ہوتی، اس کی ایک خوبی پر ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان دل کے اندر آنے لگے تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ باطنی طور پر اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو کہ عند اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو، جس کا مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کے ساتھ بدگمانی کروں، اس کے بارے میں بری رائے رکھوں۔ کبھی بلا کسی تصدیق کے کسی کے بارے میں بری بات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی بری بات آپ دیکھ رہے ہو تو اس کی تشہیر کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے۔ آج یہ سوشل میڈیا کی جو لعنت ہے نا، اس نے اس جرم کو اتنا پھیلا دیا ہے، اتنا عام کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس برائی کا برا ہونا بھی لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس قدر اس لعنت کو پھیلایا جاتا ہے، کس قدر لوگوں کی عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اتنا اس کو پھیلا دیا گیا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر تم کوئی خرابی دیکھتے ہو اور اس خرابی کو اگر تم نے چھپا لیا، اس کو رسوا نہیں کیا، بدنام نہیں کیا، فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کسی زندہ درگور کی تم نے جان کو بچا لیا۔ یعنی اس کے عیب کو چھپانے پر، اس کو رسوا نہ کرنے پر اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ جیسے کسی زندہ درگور کی جان بچا لی۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی ستاری کرے گا، یہاں کسی کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ وہاں اس کی ستاری کرے گا، وہاں پر اس کے عیب کو چھپائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، ہم عیبوں سے خرابیوں سے پاک ہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاریت ہے بھائی، وہ ستاریت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ
کسی نے سوال کیا، بہت بڑے مشائخ نقشبند میں سے گزرے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت؟ اللہ والوں میں لوگ دیکھتے ہیں نا کوئی کرامت، فرمانے لگے کہ بھائی اس سے بڑی میری اور کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو کہ میں گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اس زمین پہ چل رہا ہوں اور یہ زمین مجھے اپنے اندر نہیں دھسا دیتی، میں زمین کے اندر نہیں دھستا، یہ آسمان مجھ پہ نہیں گرتا، اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر اس زمین پہ چل رہا ہوں، تو یہ تھوڑی کرامت ہے؟ یہ ہے اللہ والے کہ جو اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، اور یہاں یہ کیفیت کہ ہم کچھ بھی نہیں لیکن ہم اپنے کو بڑا پارسا سمجھے ہوئے ہیں۔ تو جب اگر کسی کی خرابی کو دیکھو، پہلی بات تو بدگمانی کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ خواتین کے اندر بڑا بدگمانی کا مرض ہوتا ہے، بیٹھے بٹھائے دوسروں سے بدگمان ہو جاتی ہیں، اور ایسا وہ گمان قائم کر لیتی ہے کہ وہ اندر سے نکلتا بھی نہیں۔ کبھی شوہر سے بدگمانی ہو گئی، سال ہا سال تک وہ بدگمانی اندر دل میں لیے بیٹھی رہتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دل اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اس دل کے اندر ایسی چیزوں کو رکھا جائے، یہ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر اس دل کے اندر ہونا چاہیے، اس میں خلق خدا سے محبت ہونی چاہیے، لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے۔ یہ نفرت اور عداوت کے لیے نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھائے بدگمان ہو جانا۔ اس لیے بھائی بدگمانی اپنے نفس سے ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق سے حسن ظن ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر آج ہم نے کسی کے عیب کو چھپایا، اس کی ستاری کی، کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عیب کو چھپائے گا، اور اس دن ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہوں گے کہ ہمارے عیب کو چھپایا جائے، ہمارے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نفر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائے، کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ یہاں پر تمہاری زندگی کی فلم چلا دیتے ہیں اور تمہیں پھر جنت میں بھیج دیتے ہیں، تو فرمایا کہ کوئی شخص اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا کہ سب کے سامنے اس کی زندگی کی فلم چلا دی جائے اور اسے جنت دے دی جائے۔ فرماتے تھے کہ وہ جہنم میں جانا تو گوارا کرے گا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی زندگی کی فلم سب کے سامنے چلا دی جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو رسوا کرنے کے جو برے اثرات ہیں اور اس کی جو تکلیف ہے جس سے وہ انسان گزرتا ہے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ معمولی سی بات کسی کے بارے میں کہہ دی اور اس کی عزت نفس کو رسوا کر دیا۔ اب جس تکلیف سے وہ شخص گزرتا ہے آپ اس کی کبھی تلافی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت احتیاط چاہیے، رشتوں کا احترام چاہیے، اور ان بدگمانیوں کی وجہ سے اپنے رشتوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حفظ لسان پر بات چل رہی ہے کہ اس زبان کی حفاظت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ہم اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حبیب کا وعدہ سچا ہے، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا لے۔ جو کثرت کلام کی عادت ہے نا، بولنے کی عادت ہے، چر چر زبان چلانے کی عادت ہے، اللہ کے ذکر میں لگا لے، ہاتھ میں تسبیح لے لے اور آہستہ آہستہ اس ذکر کی عادت کو بڑھاتا چلا جائے تو یہ زبان بھی چلتی رہے گی لیکن اس کا مصرف درست ہو جائے گا۔ اور اصل چیز اصلاح نام اسی کا ہے کہ کوئی آدمی بد نظری کا شکار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو پھوڑ لے، نہیں، اس کی اصلاح یہ ہے کہ نظر کو جھکانے کی عادت ڈالے، اس نظر میں حیا کو پیدا کر لے، اصلاح ہو گئی۔ یہ زبان اگر غلط چلتی ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، اس کا مصرف یہ ہے کہ اسے صحیح استعمال پر لگا لے، اللہ کے ذکر میں لگا لے، اس کا مصرف درست ہو جائے گا، اور وہی چیز، وہی نعمت جو خرابی کا ذریعہ بن رہی تھی، وہی چیز اس کے لیے نفع بخش بن جائے گی۔ اور یہاں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی بیان فرمائی کہ زبان ذکر کرنے والی کسی کو مل جائے تو یہ نفع بخش چیز ہے۔ اللہ ہمیں نفع بخش کاموں کے اندر لگائے اور نقصان والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔